करना चाहूँगा किश्तवाड़ टीम का, रहबर तालीम टीचर्स फोरम टीम का, नुप्रूफ टीम का, जिसमें रिसेंटली हमने जिम्मेदारी दी है शेख मुशर्रफ साहब को, जो हमारे रहबर तालीम टीचर्स फोरम के जनरल सेक्रेटरी ज़िला किश्तवाड़ भी है, एक नौजवान कारकुन है, काम करने वाले हैं। तो हमने कन्वीनियर नुप्रूफ उसको यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी दी है। बेसिकली नुप्रूफ में हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही कन्वीनियर होता है। तो कुछ लोगों में ये कोई कन्फ्यूजन हुआ है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले मैं इस चीज़ पे ये क्लियर करूँगा कि यहाँ पे हमारी RET फोरम में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है या बाकी तंजीमों में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। तो नुप्रूफ में ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक गाइडलाइन के तहत चलते हैं, डायरेक्शंस के साथ चलते हैं। इसके नेशनल प्रेसिडेंट है BP सिंह राव, वहाँ से जो डायरेक्शंस हैं, वहाँ से जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से चलते हैं। हमारी अपनी कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी इसमें फ्यूचर स्ट्रैटेजी है, वो सब नेशनल प्रेसिडेंट की तरफ से है और वो आप सब तक हम पहुँचाएंगे उसी हिसाब से जिस तरीके से हमें गाइड किया जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में मैं सबसे पहले यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा मोहतरम इरशाद अहमद मलिक साहब, जो चेयरमैन जॉइंट एम्प्लॉयज़ फ्रंट किश्तवाड़ है, मोहम्मद रफ़ी किचलू प्रेसिडेंट जॉइंट एम्प्लॉयज़ फ्रंट, असगर अली PDD डिपार्टमेंट से हैं, बाबू राम PDD डिपार्टमेंट से हैं, आसिफ अली हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, बशीर अहमद म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट से हैं, प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे, आज़ाद हुसैन म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट से हैं, और गुलाम हसन और तिलक राज ये PHE डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक और अशरफ साहब हैं वेटरनरी डिपार्टमेंट से। आप सबका वालिहाना इस्तकबाल। आप यहाँ पे आए, आपने अपनी ओपिनियन यहाँ पे रखी हमारे सामने सब सुनने वालों के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो हमारी अपनी नुप्रूफ की टीम है, कन्वीनियर हमारे UT के मोहतरम बशीर अहमद डार साहब, सुकून मनीर, मिस्टर सुकून मनीर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर UT के, हमारे रहबर तालीम टीचर्स फोरम के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे थे, शायद चले गए, DP रजौरी वो भी चले गए। जो प्रेजेंट में यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दोड़ा शशि कुमार यहाँ पे हैं, वहीं से तारिक राजा साहब आए हैं, और दोड़ा से ही इसाक रशीद मलिक साहब यहाँ पे मौजूद है, असदुल्ला वानी साहब हैं, ज़ुहरुद्दीन बेग साहब जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, तर्जुमान आला मुजफ्फर अहमद वानी साहब हैं, यहाँ पे जावेद गुल साहब हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और किश्तवाड़ से हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव में सुहेल साहब हैं जो पब्लिसिटी सेक्रेटरी है, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम हफीज़ साहब, जोनल प्रेसिडेंट फिदा साहब मेरे स्ट्रेट मौजूद है, माजिद साहब, रमज़ान साहब जो आज के स्टेट सेक्रेटरी भी है, और भी बहुत सारे जो जोनल बॉडी से आए हैं। डिस्ट्रिक्ट गुलाम हसन हमारे इंद्रवाल जोन के मायना जोनल प्रेसिडेंट है। जितने भी जोनल बॉडीज़, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ जो हमारे रहबर तालीम के कारकुन हैं, ज़ुमा हजरात हैं, आप सबका वेलकम। और ख़ास तौर पर मेरे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपके सब्र की दाद देता हूँ। आपको यहाँ से कोई पॉलिटिकल फ़ायदा लेना नहीं है। यहाँ से आपको कोई ब्रिज, कोई सड़क, कोई वाटर सप्लाई स्कीम लेनी नहीं है। आप यहाँ पे आए, इतना टाइम दिया, सुबह से सब्र कर रहे हैं, हर एक लीडर की बात सुन रहे हैं। और मेरा मानना है, जो मेरा तजुर्बा है, हम अपने आप को लीडर नहीं मानते हैं, न लीडर समझते हैं। लीडर पॉलिटिकल पार्टीज में होती है,
اور ہماری آرگنائزیشن اے پولیٹیکل ہے, ہماری نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے. وی آر دا امپلائیز آف گورنمنٹ جموں اینڈ کشمیر یوٹی. وی آر گورنڈ بائی CSR رولز. ہمارے باضابطہ رول لگے ہیں, اور ٹریڈ یونین چلانے کا رائٹ ہمیں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے دیا ہے. یہ باضابطہ ہندوستان جو ہمارا عالی شان ملک ہے, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, دنیا کی سب سے عظیم جمہوریت ہے, دنیا کا سب سے عظیم ملک ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گلستان ہمارا. یہ ہمارے ملک کی خوبی ہے, یہ ہمارے ملک کی شان ہے. ہم نے جمہوریت میں جنم لیا ہے, ہم جمہوریت میں پنپے ہیں, ہم جمہوریت میں پلے ہیں. ہمارے مائنڈز میں جمہوریت ہے, ہماری زندگی میں ڈیموکریسی ہے, ہمارے گھروں میں ڈیموکریسی ہے, ہماری گورنمنٹ میں ڈیموکریسی ہے, ہمارے محلوں میں ڈیموکریسی ہے, ہمارے ڈسٹرکٹس میں ڈیموکریسی ہے. تو ڈیموکریسی میں ہم پلے ہیں, ڈیموکریسی میں ہم بڑے ہیں. ڈیموکریسی ہم نے کلاس رومز میں پڑھی ہے, اور ڈیموکریسی ایز اے ٹیچر میں کلاس روم میں پڑھا رہا. ہر سو ہر طرف ڈیموکریسی, جمہوریت. تو ڈیموکریسی نے ہمیں یہ حق دیا ہے بولنے کا, یہ حق دیا ہے اپنا وچار رکھنے کا, یہ حق دیا ہے اپنی بات حکومت کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے کے لیے. یہ جمہوریت نے حق دیا ہے, یہ ہماری ڈیموکریسی کی بدولت ہے. لہذا ہم جو بھی بات کریں گے ملازموں کی ہت کے لیے کریں گے, within the ambit of constitution کریں گے, within the principles of democracy کریں گے. ہم اس سے باہر جا کے کوئی بھی بات یہاں پہ کریں گے نہیں, کیونکہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے. یہاں پہ سارے میرے عظیم, میرے انٹلیکچول ملازمین حضرات بیٹھے ہیں. ہمارے ریٹائرڈ AEE صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے, اور بھی کافی بزرگ حضرات ان کے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہے, جن کے پاس ایک لمبا تجربہ ہے ڈپارٹمنٹس کا, ٹریڈ یونین چلانے کا ایک لمبا تجربہ ہے. میں بھی 2000 میں آیا ہوں, اور 2003 آج ہے 23 سال مجھے بھی ہو گئے, اور ایٹ لیسٹ 18 سال سے میں بھی اس ٹریڈ یونین کی دنیا میں ہوں, ٹریڈ یونین کے نظام میں ہوں, ٹریڈ یونین کو چلا رہا ہوں. ٹریڈ یونین کی جو مختلف پروس اینڈ کونز ہیں ان پہ ہم کھڑا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں ہم پورے کھڑا اتر چکے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ کے سپورٹ کے وجہ سے, آپ کے تعاون سے, آپ کی کوپریشن سے, جو ملازموں کے جینوئن ڈیمانڈز ہیں, جو ملازموں کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, ہم سرکار تک پہنچائیں. ٹیبل ٹاکس کے ذریعے اگر بات بنتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر ٹیبل ٹاکس پہ بات نہیں بنتی ہے تو پروٹیسٹ کرنا, پیسفل پروٹیسٹ کرنا, پیسفل ڈیمانسٹریشن کرنا, سلوگن ریز کرنا ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, ہمارا بیسک رائٹ ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نوپروف جموں کشمیر نے حال ہی میں جموں کے ٹیچرز بھون میں ایک یوٹی لیول کا کنونشن کیا, اور اس میں ہمارے مہمان خصوصی ہمارے نیشنل پریزیڈنٹ مسٹر BP سنگھ راوت موجود تھے. اور انہوں نے اپنی سپیچ میں جو باتیں کہی, جو ان کا پروگرام ہے, جو پروگرام انہوں نے بیان کیا, جو پروگرام وہ پورے ہندوستان میں چلا رہے ہیں, اس پروگرام سے آپ سب کو واقف کرایا. اگر کوئی دوست واقف نہیں ہے, I want to repeat, I want to remind once again کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا NPS سکریپ کر کے OPS کو ریسٹور کرنا 2024 تک ہمارا ٹارگٹ ہے. یہ بات بہت ضروری ہے, یہ ان کی آواز ہے, یہ ان کی بات ہے, یہ ان کا سلوگن ہے کہ آخری ٹارگٹ جو انہوں نے طے کیا ہے
جو متعین کیا ہے وہ ٹارگٹ انہوں نے بتایا 2024 تک کا ٹارگٹ انہوں نے مقرر کیا. کسی بھی صورت میں نوپرک اس لائحہ عمل پہ بضد ہے, لائحہ عمل پہ کام کر رہا ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے 24 کا کسی بھی صورت میں پورے کنٹری میں, پورے ہندوستان میں ریسٹوریشن آف اولڈ پینشن سکیم ہونا چاہیے. یہ ان کا سلوگن ہے, میں وہی سلوگن آپ کو بتا رہا ہوں. اور میں چیئرمین جموں کشمیر یوٹی نوپرک کی حیثیت سے ان کے پروگرام, ان کے مشن, ان کی جو مومنٹ ہے, ان کی جو تحریک ہے, اس کو آگے لے جا رہا ہوں. آپ لوگوں کی تعاون سے, آپ لوگوں کی کوپریشن سے جموں کنونشن کے بعد فوری طور پر within no time 12th of February ہم نے وہ آرگنائز کیا, اور آج کے ڈیٹ میں 12th of March ایک مہینے کے شارٹ پیریڈ میں ہماری نوپرک رہبر تعلیم ٹیچرز فورم جو کشتواڑ یونٹ ہے انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کر کے دیا ہے. میں نے سوچا تھا میں کشمیر پروونس کے کسی ضلع میں, بارہمولہ ضلع میں یا کپوارہ ضلع میں دوسرا پروگرام کروں گا, مگر جموں کی ٹیم, کشتواڑ کی ٹیم نے مجھے جموں پروونس سے ابھی باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا. ابھی بھی یہ ہمارا دوسرا پروگرام جموں پروونس میں ہو رہا ہے, ضلع کشتواڑ کے اس ڈاک بنگلے کے احاطے میں ہو رہا ہے. آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. یہ آج کا کنونشن کیا ہے, what is the aim and what is the objective of this convention? ہم نے آپ لوگوں کو یہاں پہ کال کیوں کیا, ہم نے آپ لوگوں کو یہاں پہ بلایا کیوں؟ این پی ایس نیشنل پینشن سکیم بولو یا نیو پینشن سکیم بولو, ٹریڈ یونین نے اس کا نام دیا ہے. دیکھو these nomenclatures are from the government. Either is the government of India or state governments. نیو پینشن سکیم یا نیشنل پینشن سکیم, ٹریڈ یونین نے جو اس کا نام دیا ہے. ہندوستان کی بڑی بڑی ٹریڈ یونینز, بینک ٹریڈ یونینز, LIC ٹریڈ یونینز, فائنانس ڈپارٹمنٹ ٹریڈ یونینز. I have attended one convention in Bengaluru. میں نے بنگلورو میں AIGSF کے تحت ایک بہت بڑا کنونشن کیا. اس کے بعد بیگو سرائے بہار کے دوسرے ضلع میں میں نے 5 روزہ کنونشن وہاں پہ اٹینڈ کیا. تو وہاں پہ انٹرنیشنل ٹریڈ یونین آرگنائزیشن کا وائس پریزیڈنٹ آیا, اس کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا. اس نے اپنی بات میں کہا, یہ میری بات نہیں ہے, ڈونٹ مس کوٹ می, یہ میری بات نہیں ہے, یہ فائنانس کمپنیز چلانے والوں کی بات ہے, یہ پرائیویٹ بینک چلانے والوں کی بات ہے, جو فائنانس کو ہینڈل کرتے ہیں, جو گورنمنٹ کو فائنانس ایڈوائز کرتے ہیں, جو گورنمنٹ کے صلاحکار ہوتے ہیں اکانومی کو لے کر. انہوں نے کہا یہ نو پینشن سکیم ہے, یہ ان کی طرف سے نام ہے, یہ نو پینشن سکیم ہے, یہ کوئی پینشن سکیم ہی نہیں ہے. اب اس پہ ڈیبیٹ, میرے کنوینئر نے کہا اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہاں پہ ہمارے JKS آئے تھے, کوئی یہاں پہ عمران صاحب آئے تھے, انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے بات رکھی, انہوں نے سرکار کا موقف یہاں پہ بیان کیا. وہ سرکار کا موقف تھا, وہ گورنمنٹ کا موقف انہوں نے بیان کیا. مگر ٹریڈ یونین کا جو موقف ہے, ٹریڈ یونین اس مرحلے پہ پہنچی ہے, اس موڈ پہ پہنچی ہے. ٹریڈ یونین نے کلیکٹیولی فیصلہ کیا ہے. اب ڈیبیٹ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اب ڈسکشن اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اب ٹریڈ یونین نے من جملہ پورے ہندوستان میں یہ فیصلہ کیا ہے کسی بھی صورت میں NPS کو سکریپ ہونا ہے اور اولڈ پینشن سکیم کو ریسٹور ہونا ہے. If according to the government, according to the financial experts of the government, if this NPS is gift to the employees, it's a simple question I can ask to everybody. I can ask to Honorable Prime Minister of India. I can ask to Honorable Finance Minister of India. If this is gift to employees,
Why not gift for Honorable PM? Why not gift for Honorable FM? Why not gift for Honorable Defense Minister? Why not gift for Honorable Finance Minister? Why not gift for Honorable Home Minister? Why not gift for Honorable MPs? Why not gift for Honorable MLAs? Why not gift for Honorable MLCs? Why not gift for Armed Forces? Why not gift for Honorable Judges of the Supreme Court? उनके लिए गिफ्ट क्यों नहीं है? This is the hierarchy of the country. This is the galaxy of the country. पार्लियामेंट हमारा सबसे बड़ा मंदिर है, जहां मुल्क के लिए कानून बनते हैं, जहां मुल्क के 130 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों के भला व बहबूद के लिए हमारे एमपीज, ऑनरेबल एमपीज कानून बनाते हैं, कानून फ्रेम करते हैं, लॉज फ्रेम करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. दिस इज टोटली अ वेलफेयर स्टेट, अ वेलफेयर कंट्री. आवर इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, एक वेलफेयर कंट्री है. यहां की सरकार, यह बात समझने की कोशिश करो. दिस इज ओवरऑल अ वेलफेयर स्टेट. आवर कंट्री, आवर इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट. यहां की सरकार बनती है लोगों की वेलफेयर के लिए, यहां के कानून बनते हैं लोगों की वेलफेयर के लिए, यहां के पार्लियामेंट लोगों की वेलफेयर के लिए है, यहां के एमपीज लोगों की वेलफेयर के लिए है. और लोगों में हम भी आते हैं, हम मुलाजिम हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर द रेस्पेक्टेड सिटीजन्स ऑफ इंडिया. और उसके बाद मेरे मुजफ्फर साहब ने, जो मेरे तर्जुमान आला है, उन्होंने कहा वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. नो, वी आर नॉट सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, वी आर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. हम उस जिस्म का हिस्सा है. जो सरकार एक जिस्म होता है, मुलाजमीन उसका हिस्सा है. हम टांगे हैं, हम हाथ पांव हैं, सरकार हमसे चलती है. पार्लियामेंट में लॉ बनता है तो चलाने वाले मुलाजिम होते हैं, ग्राउंड पे काम करने वाले मुलाजिम होते हैं, इंप्लीमेंट करने वाले मुलाजिम होते हैं. वी आर द पब्लिक सर्वेंट्स. वेलफेयर स्टेट में हम पब्लिक के सर्वेंट्स हैं, आम लोगों के सर्वेंट्स हैं, आम लोगों की खिदमत के लिए हैं, आम लोगों की बहबूदी के लिए हैं. मगर सबसे पहले हमें अपना मुस्तकबल भी देखना है, हमें अपने बच्चों का भी मुस्तकबल देखना है, क्योंकि हम भी हिंदुस्तान में आते हैं, हम भी मुल्क में आते हैं और हमारे बच्चे भी मुल्क में आते हैं. जब हम कहते हैं यूथ इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, जब हम कहते हैं हमारे मुल्क की 40% आबादी यूथ पे मुश्तमिल है, हमारा मुल्क दुनिया के उन ममालिक में है जहां ज्यादा आबादी यूथ पे मुश्तमिल है, तो उन यूथ में हमारे बच्चे भी शामिल हैं, उस यूथ में हमारी फैमिलीज भी शामिल है. पब्लिक का काम करते करते हमें अपने बच्चों का मुस्तकबल भी देखना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमारा आईनी हक है. आज के कन्वेंशन का जो लुबी लुबाब है, जो शॉर्ट नटशेल ऑब्जेक्टिव है, वो यह है, आपको हम ये कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, आप तैयार हो जाओ, आप कमर कस लो, आप तैयारी कर लो. हमारी लड़ाई सरकार से है, अपने राइट्स के लिए है, अपने बेनिफिट्स के लिए है, अपने वेलफेयर के लिए है. और मैं ये बात अलग ऐलान कहता हूं, कोई बंदा इस ख्वाबी गफलत में न रहे कि कन्वेंशन के चेयर पे उसे ओपीएस मिलेगा. नो, ये कन्वेंशन ओपीएस इस कन्वेंशन से रेस्टोर नहीं होगा. शेरी कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में बैठकर हम तकरीरें करेंगे और सरकार हमें प्लेट में ओपीएस देगा. नो, दिस इज ओनली अवेयरनेस कैंपस, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, आपको तैयार करने के लिए, आपको समझाने के लिए,
آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا میں آپ میرے سے جڑے ہیں, سوشل میڈیا میں آپ ہم سے جڑے یا نہیں جڑے ہیں, ہم فزیکلی آئے آپ تک یہ بات کرنے کے لیے کہ ہمارے نیشنل پریزیڈنٹ نے یکم میں 1 میں انٹرنیشنل لیبرز ڈے کے دن سنسد چلو کی کال دی ہے, پارلیمنٹ چلو کی کال دی ہے, دلی چلو کی کال دی ہے. وہی پیغام میں آپ تک بتانے کے لیے, آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. 1 میں انٹرنیشنل لیبرز ڈے, اس دن ہم نے دلی چلنا ہے, اس دن ہم نے سنسد چلنا ہے, اس دن ہم نے پارلیمنٹ چلنا ہے. او پی ایس کو ریسٹور کروانے کے لیے یہی اصل مقصد, اصل ایم, اصل آبجیکٹو اس کنونشن کا ہے جو آج یہاں پہ میں نے میڈیا میں بھی کہہ دیا. سرکار تک میڈیا کے ذریعے بات پہنچتی ہے, ہم میڈیا کا شکر گزار ہیں. یہاں پہ میرے ایک اور ساتھی میرے سامنے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے بہرحال سے یہاں پہ اس پروگرام کو کور کرنے کے لیے, کیونکہ ہر کسی کی بات کی تب اہمیت ہے جب میڈیا اس کو نشر کرے, جب میڈیا اس کو چلائے, جب میڈیا اس کو لوگوں تک پہنچائے. اگر میڈیا کے ذریعے یہ بات نہیں پہنچی تو میری بات it will be confined to the 4 walls of this auditorium, of this سائبان, of this tent, etc. وغیرہ جو بھی آپ اس کو کہو گے. تو میڈیا ہے, میڈیا میں ہم نے کہہ دیا ہم نیشنل پریزیڈنٹ کی آواز بول رہے ہیں. او پی ایس ہمارا رائٹ ہے, او پی ایس ریسٹور ہونا چاہیے. اور سینٹر گورنمنٹ پر ان چیز کا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ جو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, یہ جو آپ اپنی ویوز رکھتے ہیں, یہ جو آپ اپنے خیالات رکھتے ہیں, پارلیمنٹ تک یہ باتیں پہنچتی ہیں. اور حال ہی میں بہت ساری امینڈمنٹس این پی ایس اسکیم میں سرکار نے لائی ہے, موڈیفیکیشنز کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ملازم سیٹسفائی ہو جائے, ہم این پی ایس کو رکھیں گے. بٹ ہم کوئی بھی امینڈمنٹ, کوئی بھی موڈیفیکیشن ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار. ہم نے دیکھا ہے پریکٹیکلی کشمیر میں بھی کچھ ملازم این پی ایس والے ریٹائر ہوئے ہیں, یہاں سے بھی انفارمیشن ملتی ہے. کچھ لوگوں کو 700 کی پینشن ملتی ہے, کچھ لوگوں کو 2000 کی پینشن ملتی ہے. کوئی کرائیٹیریا وہاں فکس نہیں ہے, کوئی پینشن کی گارنٹی نہیں ہے. آپ کا پیسہ شیئر مارکیٹ میں چلا گیا, اگر شیئر مارکیٹ ڈوب گیا تو ہمارا پیسہ کون دے گا؟ ہمارے پیسے کی گارنٹی کیا ہے؟ ہمارے پیسے کی ضمانت کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں این پی ایس میں ایک ملازم کو شک شبہات میں ڈال دیتی ہے. مجھے بولو, ایٹ دا ورج آف 60 ایئرز جب آپ گھر جاؤ گے, 60 سال کی عمر میں جب آپ گھر جاؤ گے, میرے جوانوں, نوجوانوں, یوں تو آپ یہاں پہ اس وقت آپ 70,000 80,000 کی تنخواہ لے رہے ہو, موج کر رہے ہو بڑی بڑی گاڑیوں میں. جب آپ ریٹائر ہو جاؤ گے ایٹ دا ورج آف 60 ایئرز, آپ کی کمر کی ہڈی وہ اس طرح سٹریٹ نہیں ہوگی, اور آپ اپنی بیوی کے پاس جاؤ گے, اپنے بچوں کے پاس جاؤ گے وداؤٹ پینشن. آپ کا سارا انکم ایک دم سٹاپ ہوگا, ایٹ ونس سٹاپ ہوگا, ایٹ ونس. آپ کے پاس گھر والوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, آپ کے خالی ہاتھ ہوں گے, آپ کا خالی پرس ہوگا, آپ کے خالی جیب ہوں گے. تو آپ کے گھر والے آپ کو سواگت کریں گے, آپ کا سواگت ہوگا. اگر اس نیند میں سوئے ہو تو میں آپ کو اس نیند سے جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. نیند سے جاگ جاؤ. اگر آپ کا بڑھاپا با عزت چاہیے, آپ کو عزت دار زندگی چاہیے, اگر اپنی فیملی میں عزت چاہتے ہو تو مہربانی کر کے اولڈ پینشن سکیم کو ریسٹور کرواؤ. اس مومنٹ کا حصہ بنو, اس مہم کا حصہ بنو, اس تاریخ کا حصہ بنو, اس تاریخ کو کامیاب کرو, اس مہم کو کامیاب کرو.
اولڈ پینشن سکیم کو ریسٹور کرو, تب جا کے آپ کی عزت گھر میں رہے گی اور آپ باعزت ریٹائرمنٹ زندگی گزار سکتے ہو, ورنہ نہ تمہاری خیر ہے نہ میری خیر ہے. میں کلیئر کہتا ہوں, اگر کسی مہینے ٹیکس کی وجہ سے آج انکم ٹیکس کی کٹوتی ہے, سیلری ابھی آئی نہیں, میری نہیں آئی ابھی, انکم ٹیکس کا پیمانہ لگا ہے, میری سیلری نہیں آئی ابھی, صبح سے 10 فون آئے گھر سے, بیوی نے فون کیا پیسوں کی ضرورت ہے, پیسہ چاہیے, ابھی میرا جیب خالی ہے, اگر 10 دن اور چلا تو مجھے گھر سے ہی نکال دیں گے, آپ کی کوئی ضرورت نہیں. یہ سٹیج آنے والا ہے, یہ سٹیج آنے والا ہے, یہ دور نہیں ہے, یہ سٹیج آنے والا ہے. اگر آپ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو گئے, اگر آپ نے سپورٹ نہیں کیا, اگر آپ نے کوپریشن نہیں دیا, تو یہ دن آنے والا ہے, یہ وقت دور نہیں ہے. ریٹائرمنٹ کب آئے گی پتہ نہیں چلتا ہے ملازم کو, جب تک وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. میرے دوستو, میں آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میری کوئی سپیچ نہیں, میری کوئی لیکچر نہیں ہے, میں کوئی ایم پی, کوئی ایم ایل اے, کوئی یہ نہیں ہوں, کوئی بی ڈی سی, کوئی ڈی ڈی سی نہیں ہوں, میں گورنمنٹ امپلائی ایز اے ٹیچر کام کر رہا ہوں ڈپارٹمنٹ میں, ایجوکیشن میں. میں آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس طریقے سے جس طریقے سے میں اپنے بچے کو لیکچر کے ذریعے کنونس کر رہا ہوں. میں یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو سکیم بی پی سنگھ راوت نے اٹھائی ہے اپنے لیے نہیں ہے, آپ لوگوں کے لیے. یہ جو میں بول رہا ہوں شاید فاروق احمد تانترے او پی ایس میں ہوگا, شاید میں این پی ایس میں نہیں ہوں, مگر میں اپنے استادوں کے لیے سب سے پہلے, کیونکہ میں استادوں کا ایک گائیڈ رہا ہوں, میں نے ایک تحریک چلائی ہے جموں کشمیر میں, آنریبل ایجوکیشن منسٹر نعیم صاحب کے وقت میں, جب وہ نئی بادشاہوں کا وہ یہاں ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا شہر ویر میں, نئی چیزیں بول رہا تھا, میں آسمان سے ٹپکا ہوں اور کوئی خاص اینجل ہوں یا کوئی خاص وہ ہوں جو یہاں پہ ریفارم کرنا چاہے گا, پھر نہ اس کے ریفارم رہے نہ اس کی منسٹری رہی, اور نعیم اختر کا ابھی کوئی وہاں پہ ابھی کوئی ایڈریس نہیں نظر آیا. ہم نے اس وقت بھی کہا یو آر اے ڈیلیویجر, آپ کا وقت مقرر, آپ چلے جاؤ گے, مگر شاید فاروق احمد تانترے تب بھی آپ کے جانے کے بعد بھی ڈپارٹمنٹ میں ٹیچر رہے گا, اور وہی ثابت ہوا. لہذا I only want to convince you, میں آپ کو کنونس کرنا چاہتا ہوں, اٹھو اپنے لیے. کسی لیڈر نے یہاں پہ خوب کہا, نام تو مجھے یاد نہیں ہے, ظلم کرنا اور ظلم سہنا ایک ہی چیز ہے. اوکے, ڈو یو ایگری وتھ می, ڈو یو ایگری وتھ می, ظلم کرنا اور ظلم سہنا ایک ہی بات ہے. اور اگر ہم ظلم سہتے گئے, اگر ہم ظلم سہتے گئے, تو کسی لیڈر نے دلی میں کہا, میں ریسنٹلی شاید کیا ڈیٹ تھی وہ مجھے یاد نہیں, میں نے دلی میں نیشنل ایگزیکٹو کی میٹ کر کے آیا ہوں, وہاں ایک لیڈر نے کہا اگر ہم نے لڑائی نہیں لڑی این پی ایس والوں نے, تو او پی ایس والے بھی یہ سن لیں, ایک دن صبح پارلیمنٹ میں ایک بل آئے گی, ایک دن صبح چپ کیسے کسی کو پتہ نہیں ہوگا, پارلیمنٹ میں فائنانس منسٹر بل پاس کرے گا, جتنے بھی او پی ایس والے ہیں سب کو این پی ایس میں ڈال دیا گیا. کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے, اور اس کو نام دیں گے اکنامک ریفارم. یہ جو منموہن سنگھ کے وقت میں اکنامک ریفارمز ہوئے تھے نا, اکنامک ریفارمز, ڈاکٹر منموہن سنگھ واز دا اکنامسٹ, ڈاکٹر پی ایچ ڈی ان اکنامکس. اس نے اکنامک ریفارمز لائے, اپنے نہیں لائے, آن دا ایڈوائز آف ورلڈ بینک, آن دا ایڈوائز آف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, آن دا ایڈوائز آف ایشین ڈیولپمنٹ فنڈ. انہوں نے ہندوستان گورنمنٹ کو اس وقت مشورہ دیا, یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ کو اکنامکلی اپنے ملک کو سٹیبل کرنا ہے تو آپ اکنامک ریفارمز کریے, اور ان میں ایک اکنامک ریفارم این پی ایس بھی تھا. مگر ہمارا سوال یہ ہے, اگر آپ کو کرنا ہی تھا, ایک کامن سا سوال میں ریپیٹ کروں گا, اگر آپ کو کرنا ہی تھا, آپ بولتے ہیں ون کنٹری ایکسپٹیڈ
one nation accepted, one constitution accepted, one GST, one tax accepted, one flag accepted. Why not one pension scheme? Why two pension schemes? तो दो पेंशन स्कीमें क्यों? अपने लिए अलग क्यों और हमें कहते हो कि आपके लिए एनपीएस गिफ्ट है और अपने लिए क्या? नहीं नहीं नहीं, हमने एनपीएस में नहीं रहना, हमने ओपीएस में रहना है। और वो पता है आपको कितनी पेंशन? किसी को एमएलए की पेंशन, किसी को एमएलसी की पेंशन, किसी को एमपी की पेंशन, किसी को दूसरे पेंशन। और एक न्यूज चली, आज तक में एक न्यूज चली, वो एंकर बोल रही थी एक एक एमपी, एक एक एमएलए की 4-4 पेंशन चल रही है। क्या ये मुल्क को लूटना नहीं है? क्या आप मुल्क को नहीं लूट रहे हैं? अगर आप में फॉरेन स्टैटस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो एक पेंशन स्कीम अपने पे लागू क्यों नहीं की? उसके बाद आम मुलाजमीन पर। तो आज के डेट में अब तमाम ट्रेड यूनियंस, मैं हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियंस की बात करता हूं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर यूटी की बात नहीं करता हूं। जम्मू कश्मीर यूटी का सिनेरियो कुछ और है। मैं बात करता हूं पूरे इंडिया की, क्योंकि ये हमारी यूटी का एक वाहिद मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है, ये तमाम एम्प्लॉइज का मसला है। इसमें नुप्रूफ भी काम करता है, एनएमओएस भी काम करता है, एआईजीएसएफ भी काम करता है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी काम करता है। इन सब का एक ही मकसद है, इन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव है, एंड दैट ऑब्जेक्टिव इज रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। तो आखिर पे बात की बोली बोलना बंद कर दो, रीजन्स की बात बोलना बंद कर दो, डिविजन्स की बात करना बंद कर दो, 1.5 इंच की मस्जिद बनाना बंद कर दो। यहां 4-4 लोगों ने तंजीम बना रखी है, मुझे कहने में कोई आर नहीं है। 4-4 लोगों ने तंजीम बना रखी है, एक अखबारी बयान देते हैं, एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और खजांची। हो गई एक तंजीम, हम रियासत के 10 लाख मुलाजिमों की तर्जुमानी कर रहे हैं, ये भी एक तंजीम है। दूसरे 4 लोग, दूसरे उनको मेरी से ग्रीवियंस हो गई, वो मेरे से अलग हो गई, बना दिया कौन तंजीम। और जम्मू कश्मीर में मशरूम कल्चर ऑफ ट्रेड यूनियंस हुआ है, ये बंद कर दो। फारूक अहमद तांत्रे के अंडर अगर आपको काम नहीं करना है, मंजूर है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर इस बंदे के अंडर काम करो। ये बंदा देख रहे हो ना, इसका नाम है बीपी सिंह रावत। मैं इसका पैगाम लेके आपके पास आया हूं। अगर आप मेरे अंडर एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने के लिए तैयार नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है, मगर नेशनल प्रेसिडेंट बीपी सिंह रावत के प्लेटफॉर्म के अंडर आओ, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको हम हासिल करेंगे। उसके बाद फारूक अहमद तांत्रे या बीपी सिंह रावत आपके दरमियान नहीं आएगा। आप भी अपने घर में खुशहाल, हम भी अपने घर में खुशहाल। दिस इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियंस। क्योंकि हमने कोई वोट नहीं लेना है। आज हम झूठ कहेंगे, इस सड़क पे मैकडम करेंगे, वोट दे दो, जब वोट पड़ गया तो मैकडम ही नहीं होगा। हम वो एमएलएस नहीं है, हम वो एमपीज नहीं है जो बार बार आपके दरमियान आएंगे। हम सिर्फ जब तक रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम होगा तब तक नुप्रूफ चलेगा, और रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम हो गया, नुप्रूफ का प्लेटफॉर्म बंद होगा। आप अपने अपने तंजीमों में ऐश करो, रहो, मुझे उससे कोई गर्जुगायत नहीं है, मगर मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है, मेरा इल्तिमास है, मोदिबाना दरखास्त है तमाम लीडरान से, नुप्रूफ के प्लेटफॉर्म के तले आप यूनाइट हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, ताकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को हासिल करेंगे। यही हमारा एम है, यही हमारा मकसद है, विदाउट एनी लालच, किसी लालच के बगैर, किसी डिवीजन के बगैर। मैं चाहता हूं आज मुशर्रफ साहब को मुबारक, हफीज साहब को मुबारक, यहाँ पे इरशाद साहब को मुबारक, जो ये लिस्ट है इन सब को मुबारक। आप यहाँ पे आए, आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, क्योंकि हमारा इशू, इस एडब्ल्यू साहब ने यहाँ पे अच्छी बात कही, हम इशू के साथ हैं, हम पर्सन के साथ नहीं हैं, हम फोटो के साथ नहीं हैं, हम किसी शख्सियत के साथ नहीं हैं। बखुदा
خدا کی قسم میں بھی تائید کرتا ہوں، ہم کسی شخص کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی پرسن کے ساتھ نہیں ہیں، ہم بھی ایشو کے ساتھ ہیں، اولڈ ریسٹوریشن آف اولڈ پینشن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈیلیویجر جو ہمارے ہیں، جتنے بھی ڈیلیویجرز ہیں پی ڈی ڈی میں، پی ایچ ای میں یا اور ڈپارٹمنٹس میں، مجھے پوری انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو چلاتا تھا، پہلی بار میں نوپروف کے وساطت سے اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر آیا ہوں، پہلی بار میں اور ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جڑ رہا ہوں، تو چیزیں میرے سامنے آ رہی ہے، ان کی ڈیمانڈز میرے سامنے آ رہی ہے۔ یہاں پہ پی ڈی ڈی کے پریزیڈنٹ صاحب نے ڈیمانڈ بتائی، کوئی ان کا ریگولرائزیشن کا مسئلہ ہے، سینیارٹی فکسنگ کا کوئی مسئلہ ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، اور میونسپلٹی والوں کا یہاں پہ مسئلہ آیا ہے، اور بھی پی ایچ ای جس کو جل شکتی ڈپارٹمنٹ آج کہتے ہیں، ان کا وہ ریگولرائزیشن کا ایشو ہے، ایچ ڈی ایف کا کوئی ایشو ہے۔ من جملہ میں بولوں گا، یہ ڈاکٹر درابو جو فائنانس منسٹر تھے تب سے ان کے لیے کہہ رہے تھے کہ ڈیلیویجز کے لیے ایک ریگولرائزیشن پالیسی بنے گی، اس وقت کہتے تھے 70,000 ہے، بعد میں گورنمنٹ نے کہا اس میں 1 لاکھ سے زائد ہے، ہم نے ایک سرکولر کے ذریعے لگائے ہیں تو باقی کتنے آ گئی، پھر اس پہ کافی بات چلی، ایل جی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی بہت سارے سٹیٹمنٹس اس پہ آ گئے، شاید کچھ جھوٹی خبریں بھی چلی، شاید کچھ جھوٹی افواہیں بھی چلی، آج ان کو ریگولر کیا جائے گا، کل آرڈر آئے گا، پرسوں آرڈر آئے گا، نرسوں آرڈر آئے گا، مگر ٹل ڈیٹ ان کے لیے کوئی آرڈر نہیں آیا۔ ہمارا مطالبہ ہوگا آنریبل ایل جی صاحب سے، آنریبل چیف سیکرٹری صاحب سے، جتنے بھی ایڈمنسٹریشن میں ایڈوائزر صاحب ہیں، بیٹھے لوگ ہیں، جن سرکاروں نے ان کو لگایا ہے، 20 سال 15 سال سے یہ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے اپنے محلے میں پی ڈی ڈی کے ملازم دونوں بازو اس کے کاٹ دیے گئے ہیں، کسی کا ایک پیر کاٹ دیا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ الیکٹرک پول پہ ہی ہوئی ہے، بہت ساری قربانیاں دی ہیں جو شاید باقی ملازم وہ قربانیاں نہیں دے سکتے ہیں جو پی ڈی ڈی والوں نے دی ہیں۔ اسی طرح پی ایچ ای والوں نے 24 گھنٹہ ہمارے گھروں تک، پبلک کے گھروں تک وہ پانی پہنچا رہے ہیں، بجلی پہنچا رہے ہیں، ہیلتھ سروسز پہنچا رہے ہیں، میونسپلٹی میں صفائی کرمچاری ہیں، گلی کوچوں سڑکوں محلوں ٹاؤنز کو صاف کر رہے ہیں یا اور بھی مہم چلا رہے ہیں، ووکیشنل ٹیچرز کی پرابلم ہے، رہبری کھیل کا معاملہ ہے، جتنے بھی ملازموں کے من جملہ ایشوز ہیں، میں سرکار سے، حالانکہ ان لوگوں نے خود بھی محنت کی ہے، جموں میں مہینوں سے وہ پروٹیسٹ چلا رہے تھے، شاید اب بند کیے ہیں انہوں نے، سرکار کے ساتھ رہبر کیل والوں، رہبر جنگلات کی کوئی بات ہوئی ہے؟ میں ایک بار پھر اس ڈیمانڈ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ آنریبل ایل جی صاحب کو جلد از جلد ان تمام ملازموں کے مسئلے حل کرنے چاہیے، اور نوپروف کا پلیٹ فارم یہ اعلان کرتا ہے، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، اور اگر ہماری یوٹی میں کوئی پلیٹ فارم ایسا بنا تو انشاءاللہ جو بھی پریزیڈنٹ ہوگا، جو بھی اس کا لیڈر ہوگا، ہماری تنظیم رہبر تعلیم فورم نوپروف اس میں بھرپور آپ کے ساتھ بھرپور شرکت کریں گے، چاہے پروٹیسٹ ہوگا یا کوئی بھی پروگرام ہوگا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے جائز مسئلوں کے ساتھ ہیں، اور سرکار سے پھر آخر پہ مطالبہ پھر دہراتا ہوں کہ ڈیلیویجرز کا مسئلہ حل ہو، رہبر تعلیم کھیل کا مسئلہ حل ہو، رہبر جنگلات کا مسئلہ حل ہو، میونسپلٹی والوں کا مسئلہ حل ہو، ہیلتھ ورکرز کا مسئلہ حل ہو، اور بھی جتنے بھی، اگر میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، ان سب ٹیچر جتنے بھی، ان سب کے مسئلے حل ہو۔ سرکار سے اپیل ہے، ایل جی صاحب سے اپیل ہے، آخر پر میں تمام ونس اگین آپ سب، آپ ہماری عزت ہو، آپ ہماری شان ہو، آپ ریاست اس یوٹی کے ملازمین ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرنے میں ہم سب مصروف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وی آر بینگ پیڈ فار دیٹ، اس کے لیے ہمیں تنخواہ ملتی ہے۔ تو میری یہی گزارش ہوگی، خصوصاً اپنے استادوں سے، خصوصاً
اپنی بہنوں سے اگر کوئی ان میں کوئی اساتذہ ہوگی, کوئی میڈم ہوگی, کوئی لیڈی ٹیچر ہوگی, ہمارے میل ٹیچرز, اب ونٹر زونز میں بھی کلاسز شروع ہو گئے ہیں, ایگزامینیشن چل رہے ہیں. ایک ہی اب سیشن کا اعلان ہماری سرکار نے کیا ہے, جموں کا بھی وہی سیشن ہے اور کشمیر کا بھی وہی سیشن ہے, نئی کلاسیفیکیشنز ہونے والی ہے. تو خدا, اگر سرکار کا خوف نہیں ہے مگر خدا کا خوف ہونا چاہیے, اوپر والے کا خوف ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کسی بھی کوئی بھی ہم ڈسکرمنیشن نہ کریں, ان کے حقوق پامال نہ کریں. پڑھانے لکھانے میں, لیکچر ڈیلیور کرنے میں, تھنگس ڈیلیور کرنے میں, گڈس ڈیلیور کرنے میں, ٹیچنگ لرننگ پروسیس, آج کل نئی نئی ٹرینڈز, ماڈرن ٹیکنیکس آ رہی ہے. میری ٹیچر صاحبان کو پتہ ہے, پورا ونٹر ہمارا ٹریننگ سیشن رہا. نئے ٹیکنیکس, آج پائیوٹل رول اسٹوڈنٹ ہے, اسی کے ارد آپ کو گھومنا ہے, اسی سے باہر نکالنا ہے, کیونکہ اس کے پاس آلریڈی نالج ہے. اسی نالج کو باہر نکالنا ہے, اسی نالج سے اس کو سکھانا ہے. اب چاک ٹاک کا میتھڈ ختم ہو گیا ہے, اب لیکچر وغیرہ وہ سارے پروسیس, اب تبدیلیاں آ رہی ہے, نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. ہمارے ٹیچرز کو خصوصاً you should not confine it to the social media. No. اپنے عادات بدلو, لائبریریز میں جاؤ, پلیز لائبریریز میں جاؤ, پلیز ریڈ بکس. کتابیں پڑھنے کا شوق ہم لوگوں نے چھوڑا ہے. ایک استاد سے میری درخواست ہے, اگر آپ کتابیں مطالعہ نہ کرو گے, شاید ایک دن ایسا آ جائے گا جب آپ کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہوگی. آپ کے پاس وہ نالج ہوگی, ٹریڈیشنل نالج, جو آپ نے آج سے 10 سال پہلے پڑھا, وہ آپ اس کو ریپیٹ کریں گے. آپ کے پاس نیا اپنے سٹوڈنٹس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. سوشل میڈیا چھوڑ دو, سوشل میڈیا کو ایک طرف کرو مہربانی کر کے. آج گورنمنٹ نے تمام سکولز میں, پرائمری سکولز میں بکس پرووائڈ کی ہے, چھوٹی چھوٹی لائبریریز بنائی ہے. ہائی سکولز, ہائر سیکنڈریز میں تو بڑی بڑی لائبریریز ہیں. کلاس میں جانے سے پہلے اپنی ڈائری مینٹین کرو, اپنا لیکچر مینٹین کرو, اور ٹیچنگ لرننگ مٹیریل آپ کا جو TLM ہے وہ دیکھو وہ کیا ہے, تب جا کے کلاس میں جاؤ خدا کے لیے. اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آج ٹیچر اس کو پکڑا جاتا ہے کیمرہ کے ذریعے, پھر سوشل میڈیا پہ آتا ہے تو بدنامی ہو جاتی ہے, تو ناک کٹتی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے استادوں کی. یہ چیزیں چھوڑ دو خدا کے لیے. یو شوڈ لرن بکس, یو شوڈ ریڈ بکس. کتابیں پڑھو, اکوپ ہو جاؤ, پوری طرح سے اپنے آپ کو تیار کرو. ایک ماڈرن ٹیچر, ایک لیٹسٹ ٹیچر جو اکوپ ہوگا تمام ٹیکنالوجی سے, اس کے بعد اپنے کلاس میں جاؤ. اور آپ کا جو پروڈکٹ ہے, یہ بچہ آپ کا پروڈکٹ ہے. جیسے کہ آپ ایک کمپنی مینیجر ہیں, ایک کمپنی کا جنرل مینیجر ہے, آپ وہ ٹوتھ پیسٹ بنا رہے ہو جو دنیا کے مارکیٹ میں سب سے بہترین ٹوتھ پیسٹ ہوگا. یہ بچہ آپ کا وہی پروڈکٹ ہے جو دنیا کے مارکیٹ میں سب سے بہترین پروڈکٹ ہونا چاہیے. چاہے وہ پائلٹ ہوگا, چاہے وہ انجینئر ہوگا, چاہے وہ سائنٹسٹ ہوگا, چاہے وہ ڈاکٹر ہوگا, چاہے وہ ٹیچر ہوگا, چاہے وہ پروفیسر ہوگا, چاہے وہ وائس چانسلر ہوگا. تو یہ آخر پر میری آپ سب سے گزارش ہے, ادر ڈپارٹمنٹ سے بھی, کہ وہ اپنا کام اچھے سے انجام دے, لوگوں کی خدمت ہو سکے. ونس اگین اسٹیٹ سیکرٹری یہاں پہ ہمارے پبلسٹی سیکرٹری ہیں راجہ سہیل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ماجد صاحب کا بہت بہت شکریہ. رمضان صاحب جو ہمارے یہاں پہ ایک اور ڈائس انچارج یہاں پہ رہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر پہ میں مشرف صاحب, یہ مشرف صاحب ایک نوجوان لیڈر ہے, اس میں صلاحیتیں ہیں, اس میں ایبلٹیز ہیں, پوٹینشل ہے کچھ کرنے کا, اور ایک انرجیٹک لیڈر ہے. میری یہی گزارش ہوگی کہ اس کے جو ایبلٹیز ہیں, صلاحیت ہے, آپ اس کا بھرپور استعمال کر سکتے ہیں جب آپ اس کا بھرپور ساتھ دیں گے. اور ساتھ AEE صاحب نے فرمایا کہ ساتھ اس کا پرسنل ساتھ نہیں دینا اپنے گھر کے لیے, اس کا ایشوز بیسڈ سپورٹ کرنا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ آج کا جو یہ کنونشن جو ایک چھوٹی سی گیدرنگ ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی گیدرنگ میں تبدیل ہو جائے گا. اور سارے کشتواڑ کے ملازم جو آپ نے یہاں پہ ایک فرنٹ بنایا ہے, اس فرنٹ کی قیادت میں آ جائیں گے, مشرف صاحب کی قیادت میں آ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حفیظ بٹ صاحب ذرا کھڑے ہو جائیے.
मोहम्मद हफीज़ भट्ट साहब, ये आपको पता है कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट रहबर तालीम टीचर्स की हैसियत से अपॉइंट हुआ हूँ 2000 में, और 2005 में मैं रेगुलर हुआ हूँ। मैं एज रहबर तालीम काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट में। हमारी अपनी तंजीम है जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम। मैं इसका चेयरमैन बहुत सालों से हूँ। तीसरी मरतबा इलेक्ट होके आया हूँ, तीसरी बार ट्रिपल हैट्रिक करके मैंने इलेक्शन जीता है और इसकी क़यादत कर रहा हूँ। हफीज़ साहब हमारे किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहबर तालीम टीचर्स फोरम है। उस्ताद से गुजारिश है इसका सपोर्ट करें। और मुशर्रफ साहब जनरल सेक्रेटरी भी है हमारे रहबर तालीम टीचर्स फोरम के। आज इन दो पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है एजुकेशन को लेके, नुकरूप को लेके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों लीडर पूरी तरह से खड़े उतरेंगे और आपकी खिदमत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया फारूक साहब।